لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. بے شک. یہاں منافقوں کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے پچھلی آیات سے. اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ منافقوں کے دل کے اندر بیماری ہے. یہاں بیماری سے مراد ان کی منافقت ہے اور ان کی عداوت ہے جو مسلمانوں سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں. جس طرح جسمانی اور ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح باطنی بیماریاں ہوتی ہیں. ظاہری بیماریاں تو بندے کی صحت اور اس کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن جو باطنی بیماریاں ہیں وہ بندے کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں. باطنی بیماریوں میں سب سے بدتر بیماری عقیدے کی خرابی ہے. جس کا عقیدہ خراب ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اور اسی طرح باطنی بیماریوں میں حسد اور تکبر، کینہ اور بغض، یہ ساری چیزیں باطنی بیماریوں میں شامل ہیں. تو جس طرح بندہ ظاہری بیماریوں کی، جسمانی بیماریوں کی، اور جو بھی بندے کو پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے دوائی وغیرہ حاصل کرتا ہے، اس سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح بندے کو چاہیے کہ بندہ باطنی بیماریوں کے بارے میں بھی معلومات لے اور پھر ان سے بچنے کی بھی کوشش کرے. کیونکہ ظاہری بیماری تو صرف جسم پر اثر انداز ہوگی اور وہ سارا دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جو باطنی بیماری ہے وہ بندے کے ایمان کو برباد کر دے گی، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا گویا اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. تو اسی میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین کے دلوں میں، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. یعنی جس طرح مسلمانوں کو غلبہ ہوتا گیا تو ان کی منافقت میں، ان کی عداوت میں بڑھوتری آتی. یعنی جتنی مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے فتح اور کامیابیاں عطا فرمائی، ویسے ویسے ان کا بغض مسلمانوں کے ساتھ، ان کا حسد مسلمانوں کے ساتھ وہ بڑھتا گیا. اور اسی کا اشارہ اس آیت میں فرمایا. پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ کا. اس آیت سے جھوٹ کے کبیرہ گناہ ہونے کا حکم بھی مل جاتا ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی دل میں ان کے ایمان نہیں ہے لیکن اپنے منہ سے ایمان ظاہر کرتے ہیں، تو ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جھوٹ کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج کل کی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ آج کل بہت سے لوگ جو حقیقتاً فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے کام کو اصلاح کا نام دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں، ہم تو اچھائی پھیلانے والوں میں. برائیوں کو اچھائیوں کا نام دے کر آج کل لوگ کرتے ہیں، اور یہی ان منافقین کا طریقہ تھا کہ جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تم یہ جو منافقت کرتے ہو اپنے دل میں کچھ اور منہ سے کچھ اور کہہ کے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہو ایسا نہ کرو، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں. یعنی وہ خود کو یہی سمجھتے تھے کہ ہم فساد نہیں پھیلا رہے،
بلکہ ہم لوگ اصلاح والا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا. پھر ان کے فساد کو واضح کر دیا اللہ عز و جل نے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یعنی اپنے گمان میں اگرچہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اصلاً جو فساد پھیلانے والے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. کیونکہ یہ اپنی زبان سے تو ایمان لے کے آتے ہیں اور سارے معاملات بھی کرتے ہیں ایمان والوں والے، لیکن ان کے دل کے اندر اصلاً جو ہے وہ منافقت اور کفر پایا جاتا ہے، جو یہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے بلکہ اپنی خاص مجلسوں کے اندر اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں. جیسے آگے آیت میں آئے گا بھی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب ایمان والوں سے جدا اپنے دوسرے دوستوں یعنی کفار کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو یہ ان کے فساد کی اصل وجہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر انہیں معلوم نہیں ہے. یہاں دوسرے لوگوں کے ایمان سے مراد صحابہ کا ایمان ہے کہ جب منافقین سے کہا جائے کہ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے، یعنی انہوں نے دل سے بھی تصدیق کی اور اپنے منہ سے ایمان کا اقرار بھی کیا، اسی طرح تم لوگ بھی ایمان لاؤ. تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے ہیں جیسے وہ ایمان لائے. تو اللہ عز و جل نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے حبیب کے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ جو منافق صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اصلاً بے وقوف یہی ہے، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے. کیونکہ بے وقوفی تو اصل یہی ہے نا کہ بندہ اللہ عز و جل کے احکامات کی نافرمانی کرے اور جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی نہ کرے. تو اصلاً تو بے وقوف وہی ہے، لیکن یہ منافقین خود کو بے وقوف نہیں سمجھتے بلکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. تو اللہ عز و جل نے ان کی بے وقوفی اور ان کی حماقت کو ظاہر کر دیا کہ اصلاً جو بے وقوف ہیں وہ یہ منافق لوگ ہی ہیں، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں. ایک تو ہے کہ بے وقوف اور اس کو پتہ بھی ہو کہ مجھ میں عقل نہیں، یہ تو صحیح صورت ہے، یعنی اس کو اپنی پتہ ہے کہ مجھ میں عقل نہیں ہے تو وہ اپنی جو معاملات ہیں ان کو اس کے مطابق چلاتا ہے. لیکن ایک بے وقوف ایسا ہے جو ہے تو بے وقوف لیکن خود کو عقل مند سمجھتا ہے. یہ بدترین صورت ہے کہ خود بے وقوف ہے لیکن خود کو عقل مند سمجھنے کی بدترین کوشش کر رہا ہے. تو اللہ عز و جل نے ان کی اس کوشش کو یہاں پر ظاہر فرما دیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.